اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈمٹ کراتے ہیں نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. صدق اللہ العظیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ واللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تیسرے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے اور گزشتہ آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی تھیں کہ یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کر رہے ہیں. یقیناً آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اسی سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر کچھ فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء میں جو تمام انبیاء بھیجے ان میں سے ہر ایک نبی کو ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص معجزات عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کو حکمتوں سے نوازا. تو یہ فضیلتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اپنے اپنے دور اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے حاصل ہوئیں. لیکن یہ فضیلتیں یقیناً اس لیے نہیں تھیں کہ لوگ ان بنیادوں پر انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف یا تفریق پیدا کرنے لگے، جیسے کہ بعد میں یہودیوں نے اس طریقے کے بے شمار عقائد گڑھ لیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور اللہ نے بعض انبیاء کے درجات بلند فرما دیے. ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی اور ان کو روح قدس ایک پاکیزہ روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید عطا فرمائی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں ان آیات کے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے اترنے کے بعد ایک دوسرے سے دست و گریباں نہ ہوتے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہوتے. کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ دست و گریباں رہے. نہ صرف یہود و نصارہ کا دست و گریباں رہے بلکہ دنیا کی مختلف قومیں اور مذاہب آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوتی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی باوجود اس کے کہ اللہ اپنا کلام اور اپنی ہدایت نازل کر چکا تھا کوئی آپس میں گتھم گتھا نہ ہو سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات نازل کی جا چکی تھی. لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اختلاف اس بنیاد پر کیا کہ اپنے مفادات کو سمیٹنے کے لیے اپنے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر یہ اختلافات پیدا کیے، کیونکہ ان اختلافات کے نتیجے میں ان کے اپنے مفادات باقی تھے. یعنی یہودیوں نے اپنے فائدے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی تکفیر کر دی، کیونکہ اس تکفیر سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ باقی جو انبیاء آتے رہے اور ان کے اندر کی خرابیاں اور ان کی برائیوں کو وہ بتاتے رہے. لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نبی نہیں مانتے، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اپنی گمراہیوں میں اور جو کچھ دین کا انہوں نے گویا کہ مذاق بنایا اس پر عمل کرتے رہے. یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا ہوا اور یہی معاملہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا. لیکن ان میں سے کچھ تھے جو ایمان پر باقی رہے، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس نے انکار کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں خوریزی نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو کے اختیار کو سلب کرنا نہیں چاہتا، ورنہ پھر تو یہ ایک ایسی مخلوق ہو جائے گی جو جمادات اور نباتات کی قسم کی ہے کہ جن کے اندر کوئی اختیار موجود نہیں، جن کو جس شاخ پر جن قدرتوں اور طبعی قوانین کے تحت جکڑ دیا گیا ہے وہ اسی میں مبتلا ہے. یعنی سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یہاں تک کہ شہد کی مکھی اپنے خاص حکم کے اعتبار سے شہد اکٹھا کرتی ہے، جمع کرتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ انسان کے ساتھ ہی معاملہ کرنا تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھی معاملہ کر سکتا تھا کہ انسان کو اختیار نہ ملتا، بس حکم ہوتا کہ بس اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، وہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہتا جیسا کہ فرشتے ہیں. لیکن اللہ نے اس معاملے میں انسانوں کے ساتھ ایک الگ ایک خاص توجہ فرمائی، اس کو ایک ارادے کی آزادی عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کرتا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو تمہیں اللہ نے رزق عطا فرمائے ہیں، جو کچھ مال تمہیں دیا ہے۔ رزق سے مراد یہاں پر ہر وہ چیز جو انسان اللہ تعالیٰ سے نفع کے طور پر، فائدے کے طور پر حاصل کرتا ہے، اس کی جان ہے، مال ہے، اور اس کی وہ تمام قوتیں ہیں جو اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اس میں صالح اولاد ہے، بہترین معیشت ہے، ایک اچھی بیوی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ ہے، سب رزق ہیں۔ رزق کا ایک بہت محدود تصور جو ہم نے سمجھ لیا جیسے مال کی فراوانی یا اچھی جاب، یہ رزق نہیں ہے۔ رزق میں ہر چیزیں شامل ہیں جو انسان کو نعمت کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں انفاق کریں، مال اللہ کے لیے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کسی کے کام آئے اور نہ کسی کی دوستی کسی کے ساتھ دے، یعنی روز قیامت نہ تمہارا پھر اس وقت خرید و فروخت کچھ کام آنے والا ہے اور نہ ہی کسی کی دوستی تمہیں کام آنے والی ہے، اور کسی کی سفارش بھی تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یقیناً وہی بڑے ظالم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہ آیت الکرسی ہے، اس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کی جو تفصیل ہے اللہ نے اس میں بیان فرما دی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور حاکم، کوئی اور قابل مطاع جس کی اطاعت کی جائے، وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، یعنی اس کی ذات اپنی آپ میں قائم ہے، اور اس کے قیام سے پورا یہ عالم قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات حی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے کہ وہ چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، وہ چیزوں کو دوام بخشنے والا ہے، وہ قوتوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انسانوں کے تمام کام بنانے والا ہے، وہ ذات قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو کبھی اونگ ستاتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں سب اسی کی مطیع اور اس کے فرمانبردار ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے یا کس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کے لیے کچھ اپنی زبان کھول سکے، برد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی اجازت سے اس معاملے میں خاص ایک اجازت فرما دی، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کیا کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ جو مشرکین نے غلط عقیدہ، غلط نظریہ گڑھ لیا تھا کہ اگر بالفرض کبھی آخرت ہوئی تو ہمارے ساتھ اتنے سارے یہ بت ہم نے بنا لیے، یہ اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، یہ ہماری صفات کریں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، اور پھر ہم دنیا میں اگر نافرمانی کر بھی رہے تو کیا ہوا، یہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کون ہے، کس کی اتنی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی سفارش کر سکے کسی کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں آگے اور پیچھے، ان کے تمام احوال سے وہ واقف ہے، اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب انسان یا کوئی اس کا کارندہ یا اس کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بتائے گا تب اس کے علم میں آئے گا۔ تو یہ تو عام بادشاہوں کی صورتحال ہوئی کہ جن کو مطلع کرنے سے لوگ اطلاع پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود لوگوں کے احوال سے واقف ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا علم قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کہ یعنی ایک سمندر جو ہے وہ سیاہی بنا دیے جائیں اور قلم تمام درخت بنا دیے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر یہ تمام قلم لکھیں تو یہ لنفد البحر، اور سمندر ختم ہو جائیں اور درخت اور ان کے پورے قلم ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا علم ختم نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت، تو کوئی شے اس کی احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرحمت فرما دے، اپنے علم میں سے جو اس کو جتنا دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ کرسی اصلاً سلطنت کے معنی میں، اس طریقے سے بادشاہ کا ایک گویا کہ عرش ہوتا ہے جس پر متوکل ہوتا ہے، جہاں سے وہ اپنی حکومت کو چلاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی کرسی یعنی اس کی سلطنت آسمان و زمین کو سب پر حاوی ہے اور وسیع ہے، اور اس کے حفاظت کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی اعلیٰ ہے، انتہائی عظمت والا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو رات کے وقت پڑھے تو محافظت کے طور پر، اور اگر اس کو نمازوں کے بعد پڑھے تو دعاؤں کی قبولیت کے طور پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لہذا آیت الکرسی کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے طور پر انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، کسی کی زبردستی دین میں داخل کیا جائے، دین میں کوئی اکراہ نہیں۔ ہدایت گمراہی سے بالکل ممتاز ہے، یعنی ہدایت بالکل واضح ہے اور گمراہی بالکل واضح ہے۔ اب زبردستی کے
کسی کے زبردستی کرے، کسی کو ہدایت میں لانا، اس کو ہدایت پر عمل کروانا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قسم میں کوئی اکراہ دین میں نہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت جو ہے مثلا طغا یا طغا سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہے سرکشی اختیار کرنا، اور طاغوت کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں انسان کو اپنی غلامی یا انسان اس کا غلام بن جائے تو وہ طاغوت ہے۔ پھر چاہے وہ اس کا نفس ہو وہ بھی طاغوت ہے، چاہے معاشرہ ہو، اگر انسان اس کا غلام بن جائے تو پھر وہ طاغوت ہے، اگر حاکم وقت ہے اور وہ اللہ کے علاوہ لوگ اس کی پرستش کرنے لگے تو وہ طاغوت ہے، اگر کوئی نظریہ ہے جس کو انسان اللہ کے مقابلے میں تسلیم کر لے تو وہ طاغوت ہے، اگر خود اپنی کوئی ایسی اپنی نفس کی ایسی بھول ہے کہ جس کے مقابلے میں ہم اللہ اور اس کی عبودیت اختیار کرنے کو آمادہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ طاغوت کا انکار کر دیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو گویا کہ انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، یعنی انسان کو مضبوط کڑا تھامنا ہے تو اس کو اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا اور سرکشی یعنی کرنے والی ہر چیز کا انکار کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو پورے طور پر داخل کرنا ہوگا۔ انفصام اللہ کہ جو کڑا کبھی مڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ مومنین کا جو ہے وہ ولی ہے، ولی کا مطلب دوست، مددگار، حمایتی، تو اللہ تعالیٰ مومنین کا حمایتی ہے، وہ ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی، ان کے دوست، ان کے ساتھ ہی ساتھ دینے والے طاغوت قسم کے لوگ ہیں، سرکش قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں ہر بگڑا ہوا شخص کافروں کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقسیم کر کے بتا دیا کہ مومنین ان کا جتھا وہ ہے کہ جس کی حمایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کی نصرت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ہوتی ہے، وہ ولی۔ اسی لیے ولی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے اس کا مطلب اللہ کا دوست ہے۔ اب اللہ کا دوست ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نگہداشت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ہمہ وقت نیکی کی توفیق بخشتا ہے، اس کو ہمہ وقت خیر کرنے پر آمادہ رکھتا ہے، تو وہ ولی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے، روشنی ہدایت کی طرف لاتا رہتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں ان کی سرکشی، ان کی دوست تو سرکش و طاغوت ہیں، اور وہ طاغوت قسم کے دوست ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بالکل اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ یہی جہنمی لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر 3 مثالیں بیان کی جا رہی ہیں وحدانیت کی، یعنی اللہ پر یقین کی 3 بہت بڑی مثالیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کا حال جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک قسم کی ڈیبیٹ کی اللہ تعالیٰ کے متعلق؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے اس واقعے کے بعد کہ آپ نے اس خاص قسم کے مندر میں اس میں بے شمار بت رکھے ہوئے توڑ دیا تھا، اور پھر لوگوں نے آگ جلا کر کے ابراہیم کو اس میں ڈال دیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں سے صحیح سلامتی طور پر بچا لیا گیا تو پھر نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ تمہارا خدا کون ہے، اور پھر نمرود نے کہا کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں، تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آتا اللہ الملک، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی تھی نمرود کو، اس سے ابراہیم علیہ السلام نے ڈیبیٹ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا جو بالکل یعنی جس پر کوئی جرم نہیں تھا، وہ قتل کروا دیا، کہا دیکھو یہ آدمی زندہ تھا میں اس کو مار دیا۔ امید، اور ایک آدمی کو بلایا جس کو کل پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو کل یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اب تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، کافر وہیں بالکل لاجواب ہو کر رہ گیا کہ یہ اس کا تو کوئی جواب تھا نہیں کہ اب سورج تو اللہ نے مشرق سے نکال دیا، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، اگر قدرت رکھتے ہو تو اب مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا دو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں بخشتا۔ یا ذرا اس شخص کے بارے میں کہ جو ایک بستی پر سے گزر ہوا، یعنی کوئی بعض روایت میں آتا ہے کوئی نبی وقت تھے جو کسی بستی سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بستی پوری کی پوری بستی اجڑی ہوئی ہے اللہ کے کسی عذاب کے نتیجے میں۔ تو حضرت اس صحابی نے یا اس نبی نے یا اس حواری نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا جب کہ یہ پوری یعنی موت اس پر طاری ہو چکی ہے، یہ مر چکے ہیں۔ اللہ نے اسی وقت ان کو بھی موت کا مزہ چکھا دیا اور 100 سال تک وہ اسی موت کی حالت ان پر طاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی، پھر ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ قال کم لبثت، اور پوچھا کتنے وقت گزرا،
کتنی دیر تم پر موت آئی ہے؟ قال ابث یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ شاید دن کا ایک حصہ یا چند دن کا کچھ پہر گزرا ہے، اتنا ہی وقت گزرا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں مبتلا رہے، اسی طریقے سے تم 100 سال تک یہاں رہے۔ تم اپنے کھانے اور اپنے پینے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ لو کہ نہیں اس میں سے کوئی چیز نہ سڑی ہے نہ گلی ہے۔ اپنے گدھے کو دیکھو، کھانا ویسا کا ویسا برقرار ہے، اللہ نے کھانے کو ویسا برقرار رکھا، لیکن وہ گدھا جس پر وہ جا رہے تھے اس کو بالکل زمین دوز کر دیا، ہڈیاں اس کی بالکل بکھر گئیں۔ تو تم اپنے گدھے کو دیکھو کس طریقے سے ہم لوگوں کے واسطے تمہیں نشانی بنا دیں گے، پھر تم ذرا ان ہڈیوں کو دیکھو کیف ننشزھا، کہ ہم اس کو دوبارہ سے کیسے ترکیب دیں گے، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم کس طریقے سے اس پر گوشت دوبارہ چڑھائیں گے، یعنی اس طریقے سے پھر گدھے کی ہڈیاں بنائی گئیں، اس پر گوشت چڑھایا گیا اور پھر واپس اس کو زندہ کر دیا گیا۔ فلما تبین لہ، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ میں جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب تیسری مثال اسی وحدانیت پر یقین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب میرے، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم نے فرمایا نہیں مجھے بالکل یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے تم اپنے پاس پالو، اس کو خوب سداؤ، وہ تم سے بہت زیادہ معروف ہو جائیں، تمہارے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایک تعلق بن جائے، اور پھر ان کو جو ہے الگ الگ مقامات پر فصرہن الیک، اور پھر وہ گویا کہ جب تم پکارو تو تم پر دوڑتے چلے آئیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہ جزءا، ان کو پھر ذبح کرو اور ہر ایک دور دور مقامات میں ان کے ایک ایک حصے کو رکھاؤ۔ ثم ادعہن، پھر ان کو پکارو یاتینک سعیا، وہ تم پر کوشش کرتے دوڑتے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، الگ الگ مقامات پہ رکھ دیے، ان کو کاٹنے کے بعد پھر جب ان کو پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو یہ گویا کہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کوئی ناممکن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے ان گویا کہ پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے تو ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور الی نصب یوفزون، اور کسی اللہ تعالیٰ کی طرف نے جو علامت لگا دی گئی ہے اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے میدان محشر کی طرف۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے انفاق کا یہ تیسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ دین کی جد و جہد میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اپنی جان کو قربان کرنا، دوسرا اپنے مال کو قربان کرنا۔ اور بسا اوقات مال جو ہے اس کی قربانی زیادہ ہے، کیونکہ زندگی کے بے شمار مراحل اور اسلام کے بے شمار تقاضے مال کی انفاق سے پورے ہوتے ہیں۔ جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، قتال کا تو وقت کبھی کبھی موقع پڑتا ہے، لیکن انفاق تو ہمیشہ چاہیے۔ معاشرت کی اصلاح کے لیے انفاق چاہیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مال چاہیے، اس طریقے سے لوگوں کو قبیلوں کو روانہ کرنے کے لیے مال چاہیے، اور بے شمار معاشرتی امور کو انجام دینے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس پر ابھارا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں انفاق کر رہے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے، کمثل حبہ، ایک دانے کی ہے کہ انبت 7 سنابل، کہ جب اس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے تو جب وہ اگتا ہے تو 70 بالیاں اس میں سے اگاتی ہیں۔ ایک دانہ آپ ایک بوتے ہیں، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو 70 بالیوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور ہر بالیوں میں ہو 100 دانے۔ ایک دانہ بویا، ایک دانے سے جو پیڑ نکلا اس میں 70 بالیاں تھیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے اور اضافہ کر دے، یعنی ضروری نہیں کہ یہ 70 اور 100 کا آنکڑا ہو سکتا ہے کہ یہ پروپیشنیٹ اور بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں انفاق کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے انفاق کے بعد کسی قسم کی ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہ تو کسی احسان جتانے کے لیے نہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس کے بعد کسی پر احسان جتاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اجر ملے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مال خرچ کیا اور احسان جتانا شروع کر دیا کہ اتنا مال یہاں خرچ کیا تھا، اتنا پیسہ تم نے اس وقت دیا تھا، اتنا جس وقت دین پر خرچ کیا تھا، بس تم لوگ بس دین کے اس طریقے سے تم لوگ خرچی کرواتے رہتے ہوتے، احسان جتانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بغیر احسان و تکلیف دیے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں ان کو اللہ کے یہاں بڑا اجر عطا کیا جائے گا، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ مال خرچ کر سکے، اللہ کے راستے میں انفاق کر سکے، بسا اوقات معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو مال نہیں خرچ کر سکتے، تو اب وہ کیا کریں، وہ اس فضیلت کو کیسے پہنچیں؟ تو اللہ نے فرمایا بھلی بات کریں، معاشرے کے اندر اچھی باتیں کریں، خیر کی باتیں کریں، جوڑنے کی باتیں کریں،
اتحاد کی باتیں کریں، ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوششیں کریں اور مغفرت کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ یہ اس صدقے سے، اس خیر، اس صدقے سے جو بعد میں تکلیف پر منتہی ہو بہتر ہے۔ یعنی اگر آدمی صدقہ دے، خیرات دے اور خوب احسانات جتلائے، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے امیری کا ڈھنڈورا پیٹے، تو اس سے بہتر ہے ایک آدمی کی جو اچھی بھلی بات کہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہی حلیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، دیکھو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر، لوگوں کو تکلیفیں دے کر باطل نہ کر لو۔ جو تم نے نیکیاں کی ہیں ان کو دوسروں پر احسان جتا کر کے ان کو ضائع نہ کر دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفاق کیا اور وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ اس کی مثال ایک کے چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی آ گئی ہے، اور پھر اس کے اوپر جب تیز بارش ہوئی فترکہ صلدا، تو بالکل اس کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ یعنی اگر ایک چٹان ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کچھ مٹی چھا گئی ہے، اب اگر اوپر سے پانی تیز گرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پانی سے وہ مٹی بہہ جائے گی، لہٰذا اس چٹان کے اندر سے کیا برآمد ہوگا؟ چٹان کے، اور اس پر کوئی درخت اور کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کہ بلکہ لوگوں کی رضا کے لیے انفاق کرتا ہے، تو اس کا انفاق معاشرے میں دکھتا تو ہے، وہ سخی کہلاتا تو ہے، وہ بہت مالدار کہلاتا تو ہے، وہ بڑا دیندار تو کہلاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لے گا یا روز قیامت جب اس کے اس انفاق کا قلعی کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ وہ ترکہ صلدا، اس کے انفاق کا نتیجہ اس کو آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ صفر الیدین ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ کمایا تھا وہ کچھ ہاتھ نہ لگا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کی ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں میں انفاق کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جانوں کو دین پر جمانے کے لیے، اپنے نفس کے اندر دین کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچے مقام پر ہو۔ ایک باغ ہو لیکن اس کے چاروں طرف وہ اونچائی پر بھی ہو، اور اس پر اگر تیز نہیں گرے گی تو اچھا سبزہ اگے گا اور اس میں کئی گنا جو ہے اضافہ ہوگا، اور اگر اس میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی تب بھی اس کے اندر باقاعدہ رویدگی رہے گی، وہ ہرا بھرا رہے گا، اس کے اندر لوگوں کے فائدے کی بہت ساری چیزیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے انفاق کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ کرتے ہیں تو کئی گنا ان کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور اگر تھوڑا بہت بھی اللہ کی رضا کے لیے انفاق کرتے ہیں تب بھی ان کے ایمان کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں انگور ہوں اور اس میں کھجور کے درخت ہوں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور اس میں ہر قسم کے باغات اور ہر قسم کے میوے لگے ہوئے ہوں، اور وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے؟ بڑھاپے میں ایک ایسا باغ اس کو ملا کہ گویا کہ پورا انحصار اس کی بقیہ زندگی کا اسی باغ پر تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اچانک اس پر ایک آگ کا بگولا آ لگا، یعنی اچانک آگ لگ گئی پورے باغ میں، اس کو جاڑ دیا۔ بظاہر کہ بھائی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دنیا میں بہت انفاق کر کے آئے، تم نے بہت نیکیاں کی، اور لگا کہ تم اب جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو جنت کے اعلیٰ مقامات تم کو دیے جائیں گے، اور جب تم آخرت میں پہنچے تو وہاں پر تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی آخرت میں تم بالکل حسرت لے کر پہنچے۔ تو یہ مثال دی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انفاق کی جو غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو لوگوں کے اندر اپنی بڑائی کے لیے کیے جائے، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ معاشرے کی رضا ہو، تو اس کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنی پاکیزہ چیزوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے اور جو ہم نے تمہارے واسطے زمین میں سے نکالی ہیں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور دیکھو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کے لیے ردی مال، بیکار مال جو نہ چل سکتا اور کھوٹا سکہ وہ نہ دو۔ خبیث چیز مت دو، اچھی سے اچھی چیزیں دو، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو تو اچھا مال دو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گھر میں جو بقیہ چیزیں تھیں اٹھا کے دے دیں، جو کپڑا نہیں پہن رہے تھے اس کو صدقہ کر دیا، جو گاڑی کام نہیں آ رہی تھی اس کو لے آ کر خیرات کر دیا، جو گھر میں صوفہ کام نہیں آتا اس کو لے آ کر کسی صدقے میں دے دیا۔ تو یہ مت کرو، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو اچھی چیزیں دو، اور جان لو کہ بے شک، اور اس لیے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم ایسا نہ کرو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہی کام کرے تو تم اس کو لینا پسند نہیں کرو گے مگر یہ کہ آنکھ بند کر کے، یعنی اگر تمہارے ساتھ یہی کرے تو تم اس کو لینا نہیں چاہو گے لیکن آنکھ بند کر کے لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس سب چیزوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ وَعَلَمُوا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے، اس کو تمہارے اس ردی قسم کے انفاق کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو روزگار کی تنگی سے ڈراتا رہتا ہے، یار یہ کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تو فیس کہاں سے جمع ہوگی، اب کل کا معاملہ کیسے چلے گا، گھر میں راشن کہاں سے آئے گا،
اور فلاں کام کیسے چلے گا، اور اب مہمان آنے والے ہیں تو ان کی ضیافت کیسے ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ طعن و تشنیع کے. تو شیطان اس قسم کے بے شمار انسان کے ذہن میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے. پھر جب انسان اس وساوس کے ذات بہت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آمادہ ہوتا ہے کچھ برا کرنے کے لیے. جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں برابر ڈراتا رہتا ہے فقر تنگی سے، اور پھر تمہیں فحش پر ابھارتا ہے. اسی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات منکر اور فحش کا ارادہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کسی کا حق تلف کرتا ہے، کسی کے مال میں دسترازی کرتا ہے. تو اس کو فحش سے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ تو مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اور اپنی خاص فضل سے تمہیں عنایت دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. تھوڑے دنوں کے لیے اگر کچھ تنگی ہے تو اللہ کے لیے اس کو برداشت کرو، صبر کے ساتھ دین پر قائم رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت میں تبدیل کرنے پر قادر ہے. وہ تمہیں آزما رہا ہے، اگر تم اس کی آزمائش میں پورا اتر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو وسعت میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ وہ انتہائی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت جس کو عطا فرمائے وہ یقیناً وہ بڑی چیز ہے کہ وہ خیر کثیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جائے. اور دیکھو نہیں نصیحت پکڑتے قرآن سے مگر وہی لوگ جو عقل رکھتے ہیں. اور دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو تو وہ سب اللہ کے لیے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کی ہوئی نیت کو جانتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس خرچ کرنے کی نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے. جو کچھ بھی تم نظر مان رہے ہو اس نظر ماننے کی نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کے واسطے نہیں ہے کوئی مددگار. تبدوا الصدقات فنعما ہی، تم ظاہر کر کے اگر صدقہ دو گے تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر تم صدقات خیرات کو ظاہر لوگوں کے سامنے دکھا کر دو لیکن تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر تم چھپا کر صدقات کرو، خیرات کرو، بھلائیاں کرو، لوگوں کو مال اور ان کی ضروریات کو پورا کرو اور تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں. لیس علیک ھداھم، آپ پر ہر شخص کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے جس کو اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور دیکھو جو کچھ بھی تم خیر انفاق کرو گے تو تم اپنے جانوں کے لیے اس کو آخرت کا ذخیرہ بناؤ گے. جو بھی تم کرو گے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غنی نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے جانوں کے لیے خیر کو جمع کرو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، لیکن جو کچھ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا کا پورا بدلہ تمہیں عطا فرما دے گا. تم پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان حاجت مندوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مستقل جد و جہد کرنے کی وجہ سے معاشی تنگ دستی سے گزر رہے تھے. اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اصحاب تھے جو معاشی جد و جہد نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو اصحاب صفہ کہا ہے. 200 سے 300 افراد صحابہ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہتے تھے اور وہ اس چبوترے پر، اس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا، وہیں رہتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہمات پر روانہ کرتے رہتے تھے. جب وہ مہمات پر نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے احادیث سنتے تھے. انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایات سب سے زیادہ کثرت سے روایت ہوئی. تو یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ صبح و شام بس دین کی فروغ، دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ معاشی جد و جہد کب کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو کوئی کاروبار کریں گے تو اپنے وقت کو کاروبار میں بھی لگائیں گے، پھر تھوڑا سا وقت بنے گا تو دین کی نشر و اشاعت میں کام کریں گے. تو کچھ صحابہ تو ایسے تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، نشر و اشاعت کا بھی کام کرتے تھے، دین کا بھی کام کرتے تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو 24 گھنٹے بس دین کے کام میں لگے رہتے تھے، لہٰذا وہ کسی بھی طریقے سے کوئی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا وہ اس معاملے میں فقیر یعنی ایک محتاج ہو کر رہ گئے تھے. تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محصور ہو کر رہ گئے اور اس نتیجے میں وہ تنگ دست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، اور جن کو جاہل ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، یعنی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہوں گے، پیسہ کہیں سے آتا ہوگا، جبھی تو جو ہے ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے یعنی عام لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے اور تھے وہ بھی انتہائی حاجت مند. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صورت حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. یعنی ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے لپٹا رہتا ہے، آپ دے دیجئے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مانگتا ہے. لیکن یہ اصحاب صفہ غیرت مند لوگ تھے، یہ لوگوں کے سامنے سوال نہ اٹھاتے تھے نہ ان سے لپٹتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم ان کے نشانوں سے ان کو پہچانو گے، ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو ان کے نشانوں سے پہچانو، ان کے حالات سے ان کو سے واقف ہو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلائیں گے تبھی تم ان کو مانو گے وہ محتاج ہیں.
وما تنفقوا من خیر، تو اللہ نے فرمایا خاص طور پر ان پر اللہ کے لیے انفاق کرو، ان پر خرچ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات و دن خرچ کر رہے ہیں، سرن بھی اور اعلانیہ بھی، خاموشی سے بھی اور اعلان بھی، تو ان کے واسطے اللہ نے کہ ہاں بڑا اجر ہے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ روز قیامت غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے برعکس جو چیز معاشرے میں انفاق نہ کرنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے وہ سود خوری، یعنی اگر معاشرے میں انفاق نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں جو چیز پنپے گی بڑھے گی وہ سود خوری۔ اس وقت ملت اسلامیہ میں یہی چیز ہے کہ جب انفاق ہم نہیں کر رہے تو کیا ہے کہ ہمارے یہاں سود خوری کا جو طریقہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، لوگ سود پر کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، اور چیزوں کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے ہاں اب کوئی بہت یعنی بری نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر ایسے ہی جیسے کہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی کسی پر شیطان چڑھ جائے، جن چڑھ جائے تو وہ بدحواس ہو جاتا ہے، تو روز قیامت یہ شخص ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے کہ اس پر جن سوار ہو گیا۔ من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً سود سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی تو ویسے ہی فائدہ ہے جو تجارت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ بھائی تجارت کرنے سے آدمی 2 روپے لگاتا ہے تو 3 روپے کا منافع کماتا ہے، 2 روپے لگاتا ہے تو 50 پیسے کا، کبھی 2 روپے کا منافع کماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی سود میں ہم نے رقم لگائی، کسی کو دی قرض کے طور پر، اب اس قرض دان نے اپنی دکان چلائی، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر ہم اس اپنے پیسے سے جو ہمارے پیسے سے وہ قرض دے کر کے اپنی دکان چلا رہا ہے، اس فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ہم اپنے پیسوں میں سے اس سے کوئی منافع کیوں نہ لیں، یہ وہ کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ منافع وہ جو کما رہا ہے اس کے پیچھے ایک رسک ہے، کیونکہ تجارت کے اندر رسک فیکٹر ہے، اور سود میں کوئی رسک نہیں ہے۔ سود میں تو یہ کہ میاں میں نے آپ سے 1000 روپے دیے ہیں، 2 مہینے کے بعد اگر آپ نے دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد 1005 روپے وصول کیے جائیں گے، 5 روپے اضافی رقم وصول کی جائے گی، اور اگر آپ نے 1 مہینے کے بعد 1005 روپے وصول نہیں دیے تو پھر مزید بڑھا دیا جائے گا، جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پوری سودی کاروبار دنیا میں دچا بسا گیا، اور آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کا جو معیشت ہے وہ سود پر مبنی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے تمام خطوں کے اندر اس وقت مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، وہ بے روزگاری ہے۔ یہ بے روزگاری کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کسل پسند ہیں یا کاہل ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ پوری دنیا کا معاشی نظام سود پر مبنی ہے، اور سود بھی کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو کیپٹل ہے، جو اس کا اصل ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو باقی رہتا ہے وہ صرف چند ٹکے ہیں جس پر وہ پوری معاشرہ زندگی گزارتا ہے، اور جو اس کا کریم ہوتا ہے، جو اس کا پورا لب لباب ہوتا ہے، وہ کیپٹلسٹ میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہی کے پاس ہوتا ہے۔ بس وہ مزے کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا اپنی گویا کہ تھوک سے حلق گیلا کرتی رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصیحت آ گئی ہے، جس کے بعد اللہ کا یہ حکم آ گیا اور وہ رک گیا، تو اس کے جو گناہ پرانے کبھی اس نے سود لیا تھا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر اس کے ان حکم کے آنے کے بعد، سننے کے بعد اگر دوبارہ سے کسی نے سود دینا شروع کر دیا تو یقیناً وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات اور انفاق کو بڑھاتا ہے، یعنی انفاق کے ذریعے سے معاشرے میں پراسپیرٹی آتی ہے۔ پراسپیرٹی یعنی مطلب خوشحالی آتی ہے، گین ہوتا ہے، لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں، اور سودی کاروبار جب بڑھنے لگتا ہے تو معاشرے کے اندر بدحالی آتی ہے، معاشرے کے اندر قحط پڑتا ہے، معاشرے کے اندر ایک معاشی طور پر انتہائی تنگ دستی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر نافرمان کو، ہر ایک گنہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑے اجر ہیں، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ابھی بھی اگر کچھ سود تمہیں وصول کرنا رہ گیا ہو تو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو۔ اب حکم آ گیا، اگر کسی سود لینا تھا اس وقت بعض صحابہ بھی یعنی سود کے آنے سے پہلے لوگوں کو دیا کرتے تھے مال، اب کسی سے سود لینا باقی رہ گیا تو اللہ نے فرمایا اب مطالبہ مت کرو، جو رہ گیا اس کو معاف کرو، ضرور ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس پر عمل کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے ابھی بھی سود لینا جاری کیا، اس کو اپنے مطالبات کرتے رہے، تو دیکھو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کھلے طور پر جنگ کا اعلان کر دیا، اور اگر تم اب باز آ جاؤ گے تو تمہارا جو کیپٹل ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے اس زمانے میں سود پر کوئی رقم دی تھی، مان لو کسی نے 10,000 درہم دیے تھے، یہ کیپٹل تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 10,000 درہم جو تم نے اپنے قرض کے طور پر دیے تو وہ واپس لے لو، لیکن اضافی رقم جو سود کی تھی اس کو معاف کر دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم کسی پر ظلم کرنے کے اب روادار ہو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ اب تمہارا مول یا تمہارا کیپٹل ہی واپس نہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر معاشرے کے ایک اور حکم اور معاشرے کی ایک اور بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے،
تو اس کو ایک وقت تک، یسر تک، جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے، اس سے قرض کے مطالبے میں اس کو مہلت دی جائے۔ اگر کسی نے قرض لے لیا ہے اور قرض لینے کے بعد اب وہ تنگ دست ہے، وہ قرض نہیں لوٹا پا رہا، تو اب قرض دار یہ نہ کرے کہ جا کر اس کے دروازے پہ کھٹکھٹائے، اس کو مارے، اس کو پیٹے، اس کو دھمکی دے۔ اور ہمارے ہاں اس وقت ہمارے مسلمان یہی رویہ ہے، قرض دینے کے بعد اس کو معاف کرنا نہیں چاہتے، اور قرض دار بھی جو ہے وہ قرض لوٹانا نہیں چاہتا۔ دونوں طرف سے جو ہے ہمارے ہاں غلط طریقہ چل پڑا ہے۔ تو اللہ نے پہلے کہا کہ جو قرض دار ہے تو وہ اس کو یسر تک، یعنی قرض دار آدمی بہت زیادہ حاجت مند ہے تو جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے اس کو مہلت دے، اور اگر تم قرض دیے ہوئے مال کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور یاد رکھو کہ اس دن کو، جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس دن ہر ایک جی کو اس کے کیے کی سزا اور اس کے کیے کا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ اس کو پورا کا پورا دیا جائے گا۔ اس دن ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ لوگوں ایمان لے آؤ، یہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دین کا، قرض لینے اور دینے کا معاملہ کرو، تو اس کو ایک وقت کے لیے تو اس کو باقاعدہ اس کا اس کو ایک لکھ لو، اس کو باقاعدہ کتابت کر لو کہ بھائی اتنے دنوں کے لیے میں نے قرض لیا ہے اور اس دن پر میں لوٹاؤں گا، اس پورے معاہدے کو باقاعدہ لکھ دو۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ہو جو اس معاہدے کو بالکل انصاف کے ساتھ عدل کے پیمانے پر لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اگر دو ایسے لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے کہ جو لکھ نہیں سکتے اور تیسرا آدمی موجود ہے، تو وہ دونوں کے معاہدے کو لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور علم اسی لیے دیا تھا کہ وہ اس قسم کے امور کو انجام دے، اپنے علم سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے اور ٹال مٹو وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جو لے رہا ہے وہ اصلاً املا کرائے کہ بھائی اس طریقے سے، اگر جب معاہدہ طے ہو رہا ہو تو جو قرض پر لے رہا ہے، جو دین قرض لے رہا ہے، وہ املا کرائے کہ اس تاریخ سے لیا ہے، اس تاریخ کو دوں گا، اس شرح سے دوں گا، اتنے وقت پر لیا تھا، اتنا مال لیا تھا، وہ سب چیزیں وہ لکھوائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتے حق لینا ہے، اگر وہ نادار، خفیف العقل آدمی ہو یا کمزور آدمی ہو اور وہ املا نہیں کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی، جو اس کا جو وارث ہے یا اس کا جو نگہداشت رکھنے والا ہے، وہ جس کو ولی کہا گیا، وہ عدل کے ساتھ املا کرا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا عَلَىٰ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اب اس جو پیکٹ ہے، یعنی دونوں معاہدے کے اوپر دو گواہ آدمیوں سے مقرر کر دیے جائیں، اور اگر دو گواہ موجود نہ ہوں اس وقت، تو پھر ایک آدمی اور دو عورتوں گواہی کے طور پر بلائے جائے، جن کی گواہی سے بھی تم راضی ہو، جن سے بھی تم مطمئن ہو جاؤ، ان کی گواہی کو اس پر ثبت کر دو، کہ کہیں کہ اس لیے تاکہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، تاکہ غلطی کا امکان باقی نہ رہے اور جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ اور دیکھو، جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو پھر گواہی دینے والے انکار نہ کریں، صاحب میں تو آنی رات میں گواہی دے سکتا۔ اور اسی طریقے سے کہ تم کوئی بڑا معاہدہ ہو یا کوئی چھوٹا معاہدہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کو ایک وقت مقررہ تک لکھنے میں تساہل سے کام نہ لو، ارے لکھ لیں گے، کیا ہوا، تھوڑا سا معاہدہ ہے، تو ایسا مت کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کا تقاضے سب سے زیادہ قریب ہے اور گواہی کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس میں شک کی گنجائش بہت کم سے کم ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، ہاں اگر روزانہ کا کاروبار ہے، روزانہ لین دین ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ دکاندار آپس میں لین دین کرتے رہتے ہیں، ارے خود وہاں سے ان کے یہاں سے یہ چیز ختم ہو گئی، لیا نا، جب آئے گی تو دے دیں گے، اس طریقے سے مارکیٹ میں ہوتا ہے، قرض دار ایک دوسرے سے چیزیں لیتے ہیں اور برتتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں، اس میں تو چونکہ مذائقہ ہے، بار بار کہاں تک معاہدہ لکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس کو اس سے مستثنیٰ کر کے اجازت دے دی، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو۔ اور دیکھو، جب بھی تم آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس پر گواہ کر لیا کرو، اور لکھنے والے کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور نہ ہی گواہی دینے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نقصان پہنچاتے ہو، لکھنے والے کو، گواہی دینے والے کو پکڑ کر مارتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمانی کا کام ہے، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں پر کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے یہ تو اس معاہدے کو لکھ سکے، تو کوئی چیز کو مارگیج کر کے تم قرض لے لو، یعنی کوئی چیز رہن رکھ کر کے اس کے عوض میں پیسہ لے لو، اس کو رہان مقبوض کہا جاتا ہے، اس کو مارگیج کہا جاتا ہے، کہ یعنی لون آن مارگیج، کہ آپ نے کوئی چیز رکھی، جیسے آپ نے سونا رکھا اور قرض لے لیا، تو یہ مارگیج کر کے آپ چاہو تو قرض لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض سے مطمئن، تو اب جب معاملہ پورا ہو جائے تو جو امانت رکھی گئی تھی وہ امانت واپس کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور دیکھو گواہیوں کو نہ چھپاؤ، جو گواہیوں کو چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، یعنی اصلاً اس کی برائی جو ہے اس کے قلب میں،
اب وہ ظاہر میں کتنا دیندار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ گواہیوں کے تو گواہی تو بہت بڑی جو ہے معاشرے کا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اگر گواہیوں کی اور شہادتوں کا معاملہ ختم ہو جائے تو معاشرے کے بہت سارے مسائل برباد ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گواہیوں کے معاملے میں کتمان سے کام نہ لو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرو گے اور جو کچھ بھی تم چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا اور جس کی چاہے گا عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی عقائد کی بنیاد پر یہ آخری جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، یہ بنیادی عقیدوں کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ یعنی مومن یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ذکر کروں میں، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لایا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مومن ان تمام باتوں پر ایمان لائے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بتائی گئی۔ ہم میں کل آمن باللہ، ہر ایک اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم کسی بھی رسول کے درمیان کسی قسم کے تفریق کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کسی رسول کو چھوٹا یا کسی کو بڑا نہیں سمجھتے، ہم کسی کو افضل اور کسی کو مفضول نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے عقیدے کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو سنا اور اس کی اطاعت کی، غفرانہ کا جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے مغفرت فرما دے، اور ہم تحریری طرف لوٹنے والے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کون کتنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو اس نے کمایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھے وہ کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اس کے اعتبار سے اس کو جزا دے گا، اس کو ثواب دے گا، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں اس کے حساب سے وہ برائی کو اٹھائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب اگر ہم بھول جائیں اور ہم سے خطا ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے رب ہمیں ایک ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں، اور جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے ملتوں پر وہ بوجھ ڈالے، یعنی ہمیں وہ احکامات دے جس کو ہم عمل کر سکیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی شریعتوں میں کچھ سخت احکامات دیے گئے تھے، اس کو بعد میں لوگوں نے بے عملی کے نتیجے میں اس کو ضائع کر دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہم پر وہ چیز نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، ہم سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ انت مولانا، آپ ہمارے آقا، ہمارے کارساز، ہمارے سرپرست ہیں۔ فانصرنا، لہذا ہماری مدد فرما دیجیے اس کافر قوم کے مقابلے میں، ہمیں غالب اور ہمیں ان کے مقابلے میں تائید عطا فرما دیجیے۔ یہ سورہ البقرہ یہاں اس آیات پر ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور دوسرا وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ آج کی ڈیٹ میں وہ کون لوگ ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں وہ لوگ ہیں جو دین کی نشر و اشاعت و سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو فارغ کر کے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا رہا ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی گروہ کا یا کسی خاص فرد کا تعین کرنا اس آیت کا مقصود نہیں ہے۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنا خود تعین کرے کہ آیا کہ وہ اس آیت کے ضمن میں ہے یا وہ ان ضمن میں ہے کہ جو دین سے بالکل بے بہرا یا دین سے بالکل غافل ہے۔ تو کسی خاص گروہ کی طرف تو تعین نہیں کیا جاتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا تعین کر دیا تھا، لیکن ان کی صفات اور ان کے اس کاز کے لیے جو کوئی جماعت، جو کوئی تحریک اور جو گروہ اس نہج پر کام کر رہا ہے، یقیناً وہ اس کے ذمہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا پوچھا آپ نے؟ ہر انسان کہہ رہا ہے ہم تو راستے میں خرچ کر رہے ہیں، رزلٹ آ نہیں رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنا، جہاں سے دین کو فروغ ملے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دین کے نام پر اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں،
یا دین کے نام پر ہم اپنے اداروں پر کو فروغ دے رہے ہیں، اس سے دین کا فروغ ہونا الگ بات ہے، ادارے کا فروغ ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا کہ صاحب اس ادارے سے دین فروغ ہوتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ادارے تو فروغ پا رہے ہیں لیکن دین وہیں کا وہیں ہے، ادارے تو اپنی منزلیں اور اپنی تعمیرات بڑھاتے چلے آ رہے ہیں لیکن دین وہیں کا وہیں مظلوم ہے۔ تو اصلاً دین کی ترویج اور اشاعت جب تک نہیں ہو رہی ہے تو گویا کہ انفاق اللہ کے دین کے لیے نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کے لیے ہو رہا ہو، اپنے ادارے کے لیے ہو رہا ہو، اپنے آپ کے لیے ہو رہا ہو، اپنے گھر کے لیے ہو رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے اور یہ جس کے جو مضامین ہیں ان مضامین کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ سورہ بقرہ کا تتمہ ہے، اس کی تکمیل۔ یہ سورت جو ہے تقریباً 4 خطبوں کے میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا خطبے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بالکل ویسا ہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں اختیار فرمایا گیا تھا، تو اس میں بعض نصیحت ہے، اس میں ابھارا گیا ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت و برداری کریں اور جو دین ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے سچے اور بالکل اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ پھر دوسرے جو اس کا مطلب خطبہ ہے وہ اصلاً وفد نجران جو سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ آیا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے جو شبہات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان شبہات کی کو رفع کرتے ہوئے اور ان غلط فہمیوں کو جس میں عیسائی مبتلا تھے وہاں پر ان کے عقائد کی ابطال کے طور پر وہ نازل کیا گیا ہے۔ تیسرا خطبہ وہ ہے کہ جس میں یہودیوں کو اس طریقے تنبیہ فرمائی گئی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں مستقل تنبیہ فرمائی گئی تھی، اور چوتھا خطبہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر غزوہ بدر، غزوہ احد کے اوپر مسلسل ایک تفصیل کے ساتھ اس میں جو مسلمانوں سے کوتاہیاں ہو گئی تھیں، غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو ایک خاص ایک شکست حاصل ہو گئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کی جو کوتاہیاں ہوئیں، مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ فرمایا گیا اور مسلمانوں کو یہ بات تعلیماً عرض کر دی گئی کہ اب تمہیں چونکہ آگے جا کر پوری تمام اقوام عالم کی سیاحت کرنا ہے، لہذا جو کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو سمجھو اور ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرو تاکہ تم پھر دوبارہ شکست نہ کھا سکو۔ تو یہ گویا کہ 4 عظیم خطبے ہیں جن پر یہ پورے سورہ آل عمران یہ گویا کہ گھومتی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، دیکھیں سورہ بقرہ اسی حروف مقطعہ سے شروع ہوئی، ویسے یہ سورت بھی الف لام میم شروع ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور وہی زندہ ہے اور وہی جاوید ہے، وہی قیوم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ ہی نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے جو تصدیق کر رہی ہے ان تمام باتوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں تورات اور انجیل میں، یعنی اللہ نے یہ تورات اور انجیل میں جو احکامات اتارے وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتاری ہیں۔ اب تورات کیا ہے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اصلاً تورات جو ہے وہ تلمود، جس کو یعنی تلمود بھی کہا جاتا ہے، تورات اصلاً جو ہے وہ اس وقت جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ہے جس کو حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کے اس دور میں ترتیب دیا تھا کہ جب بنی اسرائیل یعنی بابل کی اسیری سے جب ان کو نجات ملی اور پھر جب وہ واپس فلسطین میں آباد ہوئے تو پھر ان کے پاس تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ حضرت عزیر علی نبی علیہ السلام نے بعض دیگر لوگوں کی محنتوں سے جو نسخے تھے اس کو برآمد کیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کو اپنی خاص سے نعمتوں سے نوازی اور پھر جو چیز برآمد ہوئی وہ تورات تھی، لہذا اس کے 5 حصے ہیں۔ اس میں کتاب الاستثناء ہے، کتاب الاعداد ہے، اس میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے تمام نام اعداد و شمال لکھے گئے ہیں، کتاب الخروج ہے جس میں حضرت موسیٰ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ خروج کا واقعہ جو مصر سے نکلنے کے بعد پیش آئے وہ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں گویا کہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات عشرہ کے طور پر میقات پر دیے گئے تھے، جو الواح کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، ان کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، جو آپ کی پوری سیرت ہے، وہ گویا کہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ 5 بڑے حصوں میں منقسم ہے جس کو پورے کو تورات کہا جاتا ہے۔ اور انجیل وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے حواریین نے ترتیب دی تھی، جس میں ایک تو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ساتھ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبوں کو اس میں ملا دیا ہے، لہذا گڑبڑ ہونے کی وجہ سے یہ بات قابل یقین نہیں ہے کہ اس میں سے کون سا حصہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کون سا حصہ جو ہے وہ حواریین کا ملایا جلایا ہے۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کرنے کے بعد ان مجموعی احکامات کو جو تورات اور انجیل میں ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اس کا موازنہ کریں
تو ہمیں موازنے کے بعد یہ بات بہت آسانی سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انجیل میں یہ جو مواقع ہیں، یہ احکامات جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قوانین کے طور پر اتارے گئے ہوں گے، اور جو چیزیں اس میں ایکسٹرا ہیں وہ اپنے آپ ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ بعد میں چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے تحریف کر کے یا بعد میں حواریین نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ قرآن مجید ان دونوں کتابوں کو جو اس صورت میں باقی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت، ان کو تورات اور انجیل کہتا ہے۔ اس سے مراد وہ تورات اور انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، یا انجیل جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی تھی، بلکہ وہ تورات اور انجیل ہیں جو اس وقت باقی تھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ تو یہ بنیادی جو یعنی یہ اصول جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب قرآن تورات اور انجیل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ تورات اور یہ انجیل۔ من قبل، اس سے پہلے اللہ نے اتاری جس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان اتارا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً جن لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر۔ اللہ تعالیٰ سے زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور نہ ہی آسمان کی کوئی قدرتیں اللہ سے مخفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں زمین کا ایک ایک ذرہ ہے اور آسمان کی ایک ایک قوت۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے ماں کے رحموں کے اندر تصویر بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہر انسان کی تصویر ماں کے مادہ رحم کے اندر بنا دی جاتی ہے، اور ہر انسان کی تصویر، ہر انسان کی شکل بالکل الگ ہوتی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں اللہ کے علاوہ وہی ہے زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں، محکم آیتیں وہ ہیں کہ جس کی مراد واضح ہے، جس کی بات بالکل سیدھی اور سچی ہے، جس کو سمجھنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں احکامات ہیں، جس میں بنیادی باتیں ہیں، جس میں وہ قوانین بیان فرما دیے گئے ہیں جو ہر کس و ناقص اگر پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ محکم ہے، جس میں باقاعدہ غور و فکر، یعنی اس میں کوئی شبہ قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، متشابہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن ام الکتاب، کتاب کا جو مغز ہے، کتاب کی جو اصل ہے، یہ محکم آیات۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نازل فرمائے ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ وہ ہیں جو قوانین طبعی جو ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے جو میٹا فزیکل جو چیزیں بنائی ہیں، کہ آسمان کیسا ہے، آسمان میں کتنی قوتیں ہیں، اس کی انتہا کہاں ہے، اور اس میں یعنی وہ کرسی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے بنائی ہے، دوزخ کیا ہے، دوزخ میں احوال کیسے ہیں، تو یہ ساری چیزیں متشابہ ہیں، اور ان کو صرف محکمات کے ضمن میں رکھ کر کے سمجھ لینے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ تم محکم آیات پر عمل کرو، متشابہ کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ وہ تمہارے عقل اور تمہارے خرد میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تمہارا عقل کا جو پیمانہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ تم ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے آفاق و انفس میں پھیلا دی ہیں، ان کا عقل تمہاری ان کو سمجھ نہیں سکتی، لہذا تم جو اللہ تعالیٰ تم سے محکم باتیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی خالیت کا اقرار کرو، رسولوں کی رسالت کا اقرار کرو، جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں ان کو مانو، فرشتوں کو مانو، آخرت کو مانو، بعث بعد الموت کو مانو، قدر کو مانو، تم ان کو مان لو۔ اور ان کو ماننے کے بعد جو ان عقائد کی بنیاد پر تم جو عمل پیدا کرتے ہو، تم جو ایک پورا احکام کا جو اللہ تعالیٰ تمہیں سلسلہ دیتا ہے اس پر عمل کرو۔ باقی متشابہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے متعلق کوئی غور و خوض کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کتاب کے اندر محکم آیتیں زیادہ ہیں وہ اس کتاب کی ہے، یعنی ان کی بنیادی حصہ ہے۔ دوسری چیزیں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں تیڑ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو انسان کے اندر شبہ پیدا کرے، صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کا دین کے بنیادی حصے سے کوئی تعلق نہیں۔ ذوالقرنین کہاں تھے، میٹافرز کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ذوالقرنین جو وہ ایک دنیا کے آخری کنارے تک گئے تو وہ کیا دنیا تھی یا وہ دنیا کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی گرہ تھا، یہ ساری باتیں جو اس وقت ہو رہی ہیں یہ متشابہ ہیں، اس سے دین کے کیا تعلق۔ اگر ہمیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ذوالقرنین دنیا کس سرے تک پہنچ چکے تھے تو اس سے ہمارے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا، ہمارے عمل میں کیا اضافہ ہوگا، اس سے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ آیات متشابہات کہ جس پر ایمان، جس کے اگر انسان کے علم میں آ بھی جائے تو اس کے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ایک بات معلوم ہو جائے گی۔ تو جو باتیں محکم ہیں اس سے انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اخلاق کیا ہے، معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہے، اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ محکمات ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن جو فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کے اندر جو ہے متشابہ چیزوں کو اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں
کوئی اس کا علم رکھتا کہ متشابہ کے مراد کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر میم کی آیت پر وقف لازم کر کے ترجمہ کر دیا ہے، یعنی یہ ترجمہ عام ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ ان متشابہ آیات کا علم نہیں رکھتا ہے بجز اللہ کے کوئی اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر فقہاء اور محدثین نے اس کے وقف لازم کو نہ مانتے ہوئے یوں کہا ہے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں میم پر جا کر کے وقف لازم کیا ہے۔ یعنی ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی ان متشابہ قسم کی آیات کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، مگر وہی لوگ جو عقل رکھتے ہیں۔ اے رب ہمارے دلوں کو زنگ آلود نہ کر دے جبکہ آپ نے اس کو ہدایت بخش دی ہو، اور ہمیں اپنی رحمت سے ایک خاص عطیہ عطا فرما دے، بے شک آپ انتہائی عطیہ دینے والے ہیں۔ اے رب ہمیں انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب بے شک آپ تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک آپ کا وعدہ پورا، آپ کا وعدہ کبھی آپ کے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہ ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے کام نہ آئیں گے ذرہ برابر، اور ان کے واسطے جہنم ہی آخرت میں یہی لوگ جہنم کا ایندھن بھی بن جائیں گے۔ آج جو دنیا میں مال و دولت جمع کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے کام نہ آئے گا۔ ان کے انجام تو فرعون کی طرح ہوگا جو ان سے پہلے گزر چکا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے پاداش میں اس کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب پر قادر ہے۔ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ عنقریب تمہیں دنیا میں مغلوب کر دیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان سے کہہ دیجئے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہیں دنیا میں مغلوب کر دیا جائے گا اور تمہیں جہنم میں جمع کر کے داخل کر دیا جائے گا، وبئس المہاد، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے واسطے دو گروہوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب ایک طرف حق کے پرستار مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی جس کی تعداد 313 تھی، جو بے سر و سامان تھی، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس اپنی حفاظت کے لیے زرہیں نہیں تھیں، جن کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے ڈھالیں نہیں تھیں، وہ بے سر و کف ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور اس کے بالمقابل کافروں کا لشکر تھا جو ہر قسم کے گویا کے ہتھیاروں سے لیس تھا، ہر قسم کے گویا کہ ان کے پاس لڑنے کے ہتھیار تھے، بچانے کی حفاظت کرنے کے سامان تھے، گھوڑے تھے اور اس طریقے سے ذرا بختر تھیں، لیکن وہ اللہ کی یعنی دین کو مٹانے کے نکلے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں ٹکڑیوں میں تمہاری کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو حق کے لیے نکلے تھے، 313 تھے، بہت کم تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص عنایت سے ان ظالموں پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اخرى کافرہ، دوسرا کافر تھا، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں دوہرا دیکھ رہے تھے، کافر کو مسلمان زیادہ لگتے تھے، مسلمانوں کو اور ایک کافر تو بہت زیادہ ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کی چاہے تائید فرما دے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بے شک انسانوں کے لیے عورتوں سے محبت، عورتوں سے شہوت میں مبتلا ہو جانا، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے مزین کر دیا۔ زینا حب الشہوات للنساء، عورتوں کی خاص محبت ہے جس میں مرد گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اس طریقے سے آدمی کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے بعد اپنے بیٹوں سے، بیٹوں کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے برے کام بھی کرنے کو تیار ہے، قتل کرنے کو بھی تیار، جو جس حد تک وہ چاہے وہ چاہ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے اور چاندی کے اگر ڈھیر لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی بڑے پسند آتے ہیں، اور اس طریقے سے بالکل سدائے ہوئے گھوڑے ہوں یا چوپائے ہوں یا کھیتیاں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کے سامان ہیں لیکن لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اچھا ٹھکانہ ہے اس کے بالمقابل مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اور تمام خیروں سے بڑی خیر تم کو نہ بتا دوں؟ ان لوگوں کے لیے تو متقی ہیں، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جوڑے عطا فرمائے گا، ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جو پاکیزہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو وہاں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب ہم ایمان لے آئے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صدیق ہیں، یعنی والصادقین، اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنی دعوے میں سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچا کر کے دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل یکسوئی کے ساتھ قنوتیت کی حالت میں رہنے والے ہیں، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ
اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور تمام اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں عدل کے ساتھ کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مگر وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنیاوی مال و متاع سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو دین تمہارے یہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ دین کا مطلب یہ وہ نظام کہ جو انسان کی پوری مجموعی زندگی کو صراط مستقیم پر ڈال دے۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، مذہب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چند رسموں چند نظریات کا پیکر ہوتا ہے۔ مذاہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ چند نظریات پر بس مبنی ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایک دین ہے، اور دین جو ہے وہ مکمل انسان کے پورے نظام حیات کو صراط مستقیم پر ڈالے رہتا ہے، مستقیم صراط مستقیم پر اس کو چلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو دین تمہیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے، وہ تمہارے راستے کو درست رکھے، وہ اسلام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس وہی جو ہے اس دین کے طور پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ چکا تھا، تو یہ صرف ان کے اپنے خاص یعنی عداوت اور بغض اور حسد کی وجہ سے تھا، آپس میں جو ایک دوسرے سے ان کے ہاں ایک عناد پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے بہت کھلے ہوئے احکامات کے باوجود اس میں اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے پر قادر۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں نے اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پھیر دیا ہے، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اسی طریقے سے مومنین نے بھی اپنے پوری زندگی کو اپنی پوری شخصیت کو اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ وجہ سے مراد جو ہے چہرہ نہیں ہے بلکہ پوری شخصیت ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پوری شخصیت کو میں نے اللہ کی طرف پھیر دیا، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جن کو کتابیں دی گئی ہیں والأمیین، اور امیین سے بھی، کیا تم اسی طریقے سے اسلام لے آئے؟ اگر وہ انہی بنیادوں پر اسلام لے آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ منہ پھیر رہے ہیں یعنی جو اسلام کے جو بنیادی تقاضے ہیں اگر وہ یہودی اور نصارہ اسی طریقے سے اسلام لا رہے ہیں تب تو ہدایت پر ہیں، لیکن اگر وہ اعراض کر رہے ہیں منہ پھیر رہے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پیغام دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود نگہداشت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، انبیاء کو قتل کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان عدل و قسط کے لیے قائم ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی ایک ایسا مفسد گروہ جو ہمہ وقت یعنی حق پسند لوگوں کو مغلوب کرنے اور قتل کرنے کے در پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں یعنی دونوں جہانوں میں ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، ان کے واسطے اللہ کے ہاں وما لهم من ناصر، کوئی ان کے واسطے مددگار نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کتابیں دی تھیں، شریعتیں دی تھیں، اور شریعت کیوں دی تھی؟ کہ تاکہ وہ عوام الناس سے بیٹھ کر شریعت لوگوں کو سمجھائیں۔ شریعت یعنی کتاب مقدس اس لیے نہیں اتاری گئی کہ تم اس کو جو ہے بالکل اوپر مچانوں پہ رکھ دو اور اس کو صرف برکت کے لیے پڑھو یا اس کو خط کے لیے پڑھو، یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی ہے۔ قرآن مجید بھی قرآن مجید اس لیے بتائی گئی تاکہ تم کھول کر لوگوں کو اس کی آیات پڑھ کر سناؤ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، نبی کیا کرے گا؟ نبی ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن جب نازل ہو جائے گا جدانے بند کر کے اور اس کو رکھ دے گا، یا رمضان کے مہینے میں ایک بار جو ہے ختم کر لے گا۔ نبی اس لیے نہیں آئے تھے، یتلو علیہم، وہ پے در پہ قرآن مجید کے احکامات کو لوگوں پر پڑھ کر سنائے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا، ان کو تزکیہ کرے گا، ان کو حکمت سکھائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں، اور لوگوں کے درمیان اسی کتاب اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ایک ٹکڑی نے اس حکم سے انحراف کیا، اور وہ تو اعراض کرنے والے تھے، ان کی روش ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو چھپائیں اور اس میں اپنے چیزوں کو داخل کر کے اپنے مفادات حل کریں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا الا ایام معدودات۔ قرآن فرماتا ہے کہ اصلاً یہودیوں نے ایک عقیدہ گڑھ لیا تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ دیکھو ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ ان کے علماء نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب قوم ہیں، لہذا وہ جنت میں جائیں گے، اگر ان کو جہنم میں جانے کو پڑا بھی تو وہ چند دنوں کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ کہتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر لی تھی یہودیوں نے، اور وہ 40 سال تک جس طریقے سے میدان تیہ میں بھٹکے تھے، وہ 40 سال کا اتنا زمانہ ہے کہ اگر ہم گئے بھی کبھی جہنم میں تو صرف 40 سال کے لیے جائیں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔
جب کوئی قوم اس قسم کے عقائد اور اس قسم کے نظریے پیدا کر لیتی ہے تو وہ عمل سے پورے طور پر خالی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مسلمانوں نے کیا عقیدہ گڑھ لیا کہ ہم تو امت مسلمہ جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ جب ہم نے یہ عقیدہ منا لیا کہ ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے تو اب تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو اب میں نماز ہی پڑھ لوں تھوڑی بہت یا زکوٰۃ دے لوں تھوڑی بہت، کیا ضرورت ہے کہ میں پوری زندگی میں اپنے اس دین کو غالب کروں؟ تو میرا رویہ زندگی بدل گیا۔ اس وقت امت مسلمہ کا جو رویہ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کر ہی دے گا۔ اور صحابہ کا رویہ زندگی کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، بالکل معکوس اپوزٹ۔ تو جب آدمی یہ سوچ رہا ہے ہمہ وقت یہ ڈر رہا ہے کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے تو خیر کے کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور جب ہم نے یہی عقیدہ گڑھ لیا کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا تو میں خیر کے کام کیوں کروں گا؟ تو یہ عقیدہ جو یہودیوں کا تھا اسی طریقے سے اس وقت ملت اسلامیہ کا عقیدہ الٹا بن گیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے آئیں گے، صحابہ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے آئیں، تو وہ ہمیشہ جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ عمل خیر کرتے رہتے تھے۔ اور ہم چونکہ جنت میں جانے کے مستحق بنے بیٹھے ہیں لہذا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دین کی غلط فہمی نے ان کو باولا کر دیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو یہ لوگ طرح طرح کے غلط باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اس دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جی کو اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ دے دی جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی تمام بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، تو جو اپنی بادشاہت جس کو چاہے عطا فرما دے اور جس سے چاہے تو اپنی بادشاہت کو چھین لے، اور جس کو چاہے تو عزت دے دے اور جس کو چاہے تو ذلیل کر دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں تمام خیر ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ رات میں سے دن کو برآمد کرتے ہیں اور دن میں سے رات کو، اور آپ زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں اور مردہ میں زندہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ تیری یہ کاریگری ہے کہ تو رات میں سے دن نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالتا ہے، زندگی میں سے موت برآمد ہوتی ہے اور موت میں زندگی، انڈے میں سے ایک حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک مرغی میں سے جو زندہ ہے اس میں سے ایک مردہ چیز یعنی انڈا پیدا ہو، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا یعنی اس کی قدرت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آپ اس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، یعنی مومنین کے آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مومنین کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بالکل وہ دستبردار ہو جائے۔ الا ان تتقوا منهم تقاتا، صرف ایک استثناء ہے تمہارے واسطے، وہ یہ ہے کہ ہاں اگر تم لوگوں سے یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ معاملات کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ان سے دوستی ایسی کر لو کہ بس ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لگو، ان کے عقائد ان کے نظریات کو ایسا اس میں جکڑ جاؤ کہ بس ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ شر یا کوئی فتنہ یا کوئی فساد مچائیں گے تو ان سے اپنے آپ کو واچفل رہتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ معاملات کر لو، بھائی یہ تمہارے لیے اس کی اجازت۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے، یعنی تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاؤ گے یا جو کچھ بھی تم اس کو ظاہر کرو گے، یعنی تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سب چیزیں علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن کیا شک اپنے اچھے کام کا جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بدلہ دیا جائے گا، جو کوئی بھی خیر کیا ہوگا جس نے بھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا خیر بالکل حاضر باش کر کے دکھا دے گا۔ یہ تم نے خیر کیا تھا یہ موجود ہے، یہ تم نے شر کیا تھا یہ موجود ہے، یعنی جیسے آج ہم خیر و شر کر رہے ہیں یہ روز قیامت جسم کی صورت میں ظاہر ہو جائیں۔ یہ تو خیر جو ہے یہ میٹا فزیکل ہے، اگر میں کوئی خیر کی بات کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس خیر کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے دے گا، اس کو ایک باقاعدہ ایک حیت دے دی جائے گی، اور اس وجہ سے پھر اس کو گویا کہ نامہ اعمال کے پلوں میں رکھ کے تول دیا جائے گا، کیونکہ فزیکل چیزیں تولی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو فزکس دے دے گا اور ان کے جسم ہوں گے اور یہ تول لی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی خیر کرے گا وہ وہاں نہ پائے گا، جو کوئی برائی کرے گا وہ وہاں پائے گا۔ اور ان میں سے اس وقت جب کوئی شخص اپنی برائی کو دیکھے گا اپنے سامنے تو یہ امید کرے کاش کہ اس کی برائی اور اس کے درمیان بہت دور کوئی وقت ڈال دیا جائے کہ وہ اس کی برائی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم میری اتباع کرو، تم میرے طریقے پر چلو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم
اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اب یہ ایک پورا خطبہ، یہ پہلا خطبہ ان آیات پر ختم ہو جاتا ہے، جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں احکامات ہیں، جس میں کچھ باتیں بنیادی طور پر بیان فرمائی گئی۔ اب یہاں سے یہ جو آیات ہیں جو سورہ آل عمران میں اب یہاں سے جو 30 آیات تقریباً آگے آتی ہیں، یہ آیات سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کچھ سوالات کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق اور آپ کی حیثیت کے متعلق۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وفد نجران کے ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطبہ نازل فرمایا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کی وضاحت فرما دی گئی، اور جو عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت بیان کر کے وہ چیز بھی واضح کر دی کہ وہ بالکل ایک آدم کی طرح، جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس طریقے سے آدم کا پیدا ہو جانا ان کے خدا ہو جانے کے لیے کافی نہیں، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا بے باپ پیدا ہو جانا ان کے خدائی ہونے کی دلیل نہیں۔ تو یہ پوری باتیں ہیں جو ان خطبوں میں آگے آتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب چونکہ معاملہ یعنی چونکہ یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا، ایک سنگین خطبہ ہے، لہذا اس کی جو تمہید ہے وہ بالکل ابتدا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، آدم سے چلا ذکر، کہ دیکھو اللہ نے آدم کو بھی چنا تھا، آدم خاکی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روح اپنی پھونکی اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا، پھر فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا، اپنے علم کے ذریعے سے وہ جہاندار عالم میں اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی، اور پھر شیطان اس کا دشمن بن گیا اور لوگوں کے درمیان اسے طرح طرح کے عقیدے گڑھ دی۔ تو آدم کا ذکر فرمایا کہ دیکھو آدم کو اللہ نے چنا، پھر اس کے بعد ان کی ذریت میں سے نوح کو چنا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں کو چنا، پھر آل عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے خاندان کو چنا، تمام جہانوں پر ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ یہ ایک نسل میں سے نکلی ہوئی بات بے شمار ذریۃ بعضھا من بعض، یہ بعض میں سے بعض کی اولادیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو ان کے 2 بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و یعقوب سے جو نسلیں پیدا ہوئیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب میں نے اپنے پیٹ میں جو بچہ یعنی حمل ہوا ہے تو میں نے اس کو تیری واسطے آزادی کا، یہ معنی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے ہیکل، تیری دین کی لیے آزاد ہوگا، وہ تیری دین کی نشر و اشاعت کرے، بس وہ میری طرف سے آزاد ہے اور کوئی کام نہ کرے، بس وہ پیدا ہو تو بس تیرے دین کی نشر و اشاعت میں لگ جائے، وہ محرر، فتقبل منی، میرے اس جو عزم ہے اس کو پورا کر دے، مجھ سے یہ میرا یہ عزم قبول فرما لے، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا، اور یقیناً لڑکے کے جیسا تو لڑکی کام نہیں کر سکتی، لڑکے جو دین کا کام کر سکتے ہیں، جو نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، جو مواقع ان کے پاس ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی، اور ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کے ہاں جو ہیکل اور اس کی پوری جو تعمیر اور اس کی جو پورا یعنی پوری مسجد کا جو دیکھ ریکھ کا معاملہ تھا ہیکل سلیمانی کا اور بیت المقدس کا، وہ تو اصلاً بڑے بڑے یہودی علماء کے پاس تھا، تو وہاں کیسے ممکن تھا کہ کوئی عورت جا کر کے ہیکل کے اندر اس کا نظم و ضبط سنبھالتی، تو اس لیے ان کی والدہ کو احساس ہو کہ اب کیسے کام بنے گا۔ واللہ اعلم بذات، اور لیس الذکر کالانثی انی سمیتها مریم، حضرت ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس بچے کی کو میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور اس سے جو ہونے والی اولاد ہے اس کو اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے، یعنی یہ بھی میری اولاد اور اس سے بھی جو اولاد ہو وہ تیری پناہ میں ہے، اور وہ شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ظاہر بات ہے کہ وہ صدق دل سے جو نیت کی اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دعا جب ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ دعا کا مظہر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ دعا آدمی کبھی کرتا ہے اور اس کی قبولیت کا مظہر کبھی کتنی وقت کے بعد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو خوب اچھے طور پر، عمدہ طور پر اس کی نشو و نما کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو اس کے کفالت دے دی کہ بھائی اس کی جو دیکھ ریکھ ہوگی اس لڑکی کی وہ حضرت زکریہ کریں گے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریہ حضرت مریم کے محراب میں ان کے کمرے میں آتے تو وہاں پر طرح طرح کے رزق ملتے، کھانے کی طرح طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی۔ حضرت مریم سے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم جو تھی وہ بیت المقدس کے ایک محراب ہوتا ہے اصلاً ایک روم، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بنایا جاتا ہے، گھر میں اوپر کی طرف کمرے ہوتے ہیں، ان کو محراب کہتے ہیں۔ تو بیت المقدس میں نیچے عبادت ہوتی تھی اور اوپر بالا خانے تھے جن کو محراب کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بالا خانے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی جس میں پردہ ہوتا تھا، اور کوئی شخص حضرت مریم پر ان کی جوانی تک مطلع نہ ہو سکا تھا، کسی نے حضرت مریم کو نہیں دیکھا تھا، وہ اتنی زیادہ بطور و عذرا تھی، پاکیزہ تھی۔
لیکن حضرت زکریا جب بھی جاتے تو وہاں دیکھتے کہ کبھی کوئی کھانا رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی رزق رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی محاسن رکھے ہوئے، تو وہ حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ آتا کہاں سے؟ تمہیں تو کسی نے دیکھا نہیں، تمہارے پاس تو کوئی آتا نہیں، کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے بغیر حساب کے رزق، یعنی یہ ایمان اگر انسان کا اس لیول کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس محراب میں بھی رزق عطا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گزر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں وہ رزق عطا فرما سکتا ہے جو انسان کے ذہنوں میں نہ گزرے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قالت هو من عند اللہ، کہتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا رب، جب اللہ حضرت زکریا نے حضرت مریم پر اپنی ان نعمتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو بے ساختہ پکار اٹھی، اے رب میرے، مجھے بھی اپنی طرف سے کچھ ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما دے، ایک مجھے بھی ایک تحفہ دے دے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا جب وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق شدہ ہے، اور وہ تمام بنی اسرائیل کا مقتدی ہے، اور اپنے نفس کا گویا کہ وہ محصور ہے، یعنی اپنے نفس کا بڑا پاکیزہ ہے، اور تمام صالحین میں سے ایک نبی بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی بانجھ عورت ہے اور میں بوڑھا ہوں، کہاں بیٹا، کس طریقے سے یہ امکان ہے؟ یعنی یہ آیت اور یہ جو لفظ ہے یہ اصلاً جو اسباب کا تسلسل ہے یہ اس کی بالکل مخالف آیت، یعنی جو لوگ اس معاملے میں اللہ پر یقین نہیں رکھتے کہ بغیر اسباب کے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے، یہ اصلاً یہ جو ایک معجزہ ہے یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے تسلسل کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے بغیر کسی سبب کے کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء۔ اور آپ دیکھیے اس وقت کا جو دور ہے میٹافزکس، اس وقت کا جو یعنی ایک چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے بھی، وہ یہی ہے کہ آج بھی مسلمان دین کو ثابت کرنے کے لیے انہی علت اور معلول کے اسباب کی سلسلے کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو مسبب الاسباب مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو وہ چیزوں کو سبب کے ذریعے سے پیدا کر دے اور چاہے تو اپنی حکمت سے جیسا چاہے کر دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دے کہ واقعی میرے ہاں حمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ اس وقت جب یہ علامت ظاہر ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی خوب کثرت سے ذکر کرنا اور رات و دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ حضرت اذ قالت الملائکۃ مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے اور تجھے تمام عورتوں کے اوپر ایک خاص فضیلت سے نواز دیا ہے۔ اے مریم اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کرتی رہو، قنوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ عمل کرتی رہو، سجدے میں پڑی رہو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں، یعنی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں نہیں تھی کہ ایسا سب ہوا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے لوگ قلم کے ذریعے سے وہاں پر یہ نکال رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ جس کا قلم یعنی اس کے حصے میں قرآن نکل آئے وہی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب وہ اس معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ نہیں میں کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں کروں گا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب سنا رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے سے خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا میں بھی ایک انتہائی وجیح یعنی سرخرو ہوگا، اس کی ایک شان ہوگی، اور آخرت میں بھی مقربین میں شمار کیا جائے گا، اور وہ لوگوں سے اس وقت بھی کلام کرے گا جب وہ گہوارے میں ہوگا، اور اس وقت بھی لوگوں کو دعوت دے گا جب وہ اپنے عمر کے کہولت میں ہوگا، یعنی وہ گویا کہ اپنی ابتدا سے لے کر کے اپنی انتہا تک صرف اللہ کی طرف بلانے والا ایک شخص ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا ہو، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے آج تک کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میرے بیٹا پیدا ہو جائے۔ قال کذلک اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے تخلیق کرنے پر قادر ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو بس وہ کہتا ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ آئے گا اور لوگوں کو تعلیم کتاب اور حکمت کرے گا اور تورات کی باتیں سکھائے گا اور انجیل پر عمل کر کے دکھائے گا، اور وہ تمام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا پیغام لے کر بھیجا جائے گا۔ یہ گویا کہ اس کا ایک سب سے بنیادی ذمہ داری ہے جس پر اللہ کی طرف سے اشارہ فرمائے۔
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے آ کر اب تمام بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور دیکھو ان نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں تمہارے واسطے مٹی سے پرندے کی ایک حیت کو بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں، میں مٹی لیتا ہوں، پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں، یہاں تک تو میں کرتا ہوں، فیکون طیرا بإذنی، لیکن وہ پرندہ اور اس میں جان کا پیدا ہو جانا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے بعد میرا حق نہیں چلتا، میں بناتا ہوں، اس میں پھونکنے کا عمل جو اللہ مجھ سے کہتا ہے وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں جان کا پیدا ہو جانا اور اس پرندے کا جی اٹھنا یہ میرے بس میں نہیں، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا قم بإذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، یعنی جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو مردوں کو مسیحا کر دیا کرتے وہ دنیا سے ختم ہو گئے، اب خانقاہوں میں مسافر ہیں یا کور کر یا صرف کچھ لوگ ہیں جو اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، کہ پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور دیکھو میں مادہ ذات اندھے کو اور کوڑھی کے مرض میں مبتلا شخص کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرا اس میں کچھ کام ہے، اللہ کہتا ہے یہ کرو میں وہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج برآمد کرتا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ بات صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور یہی وہ باتیں تھیں جو تورات اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن تحریف کر کے بعد میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کے بیٹا ہونے کے نتیجے میں ان کو یہ قوت حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس غلط فہمی کو دور فرما دیا، اور دیکھو میرے پاس جو یہ قوت ہے کہ میں تمہارے جو تم کھاتے ہو جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو مجھ پر ہے، اس میں یقیناً نشانیاں تمہارے واسطے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ان تمام احکامات کی جو تورات میں موجود ہیں، جو تورات میں جو احکامات ہیں وہی احکامات میں دے رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں سکھا رہا میں، وہی احکامات جو تم نے تحریف کر کے مٹا دیے تھے انہی احکامات کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اور میں بعض وہ چیزیں جو تم نے اپنی خاص مزاج سے حرام کرنی تھی ان کو حلال کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا، اپنی مزاج سے شریعت کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، تو عیسیٰ السلام آئے انہوں نے حلال جو چیزیں تھیں مطلق ان کو حلال کر دیا، اور جو چیزیں غلط فہمی یا غلط طریقے سے یہودی علماء نے حرام کر دی تھیں ان کو واپس حلال کر دیا، اور جن کو حلال تھیں تو حرام تھیں ان کو، یعنی اس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میں اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب و تمہارا بھی، اسی کی بات کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب حضرت عیسیٰ السلام نے اپنے قوم کی طرف سے کفر کا احساس کر لیا کہ لوگ مانیں گے نہیں، انکار کرنے لگے، بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ یار اب یہ لوگ، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں جن کو انصاری کہا جاتا ہے ان سے کہا، اور قال الحواریون ونحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے اللہ کے دین کے لیے میری مدد کون فرمائے گا، میرے اس دین کی یعنی اس دین کے کام کرنے کے لیے میرے ساتھ کون دے گا۔ تو حواریین جو اصلاً جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے، حواری کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ تو ان صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے آپ کے لیے، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، رب ہم بھی ایمان لے آئے اور ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے خلاف تدبیریں کی، اللہ نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اب پورے جسم کے ساتھ اپنے پاس اٹھانے والا، انی متوفی کا، میں تمہیں اب تمہارے جسم کے ساتھ اپنے پاس بلانے والا ہوں، اور تمہیں اپنے پاس تمہارے درجات بلند کرنے والا ہوں، اور تمہیں ان کافروں کے شر سے پاکیزہ کر کے اپنے پاس بلانے والا ہوں، اور تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہمیشہ ان کافروں کے مقابلے میں رہتی دنیا تک غالب کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے یہ بات طے کر دی تھی کہ یہودیوں پر ہمیشہ عیسائی غالب رہیں گے، اور آج بھی دنیا میں عیسائی یہودیوں پر غالب ہیں۔ پورے طور پر یہودی اپنی نہ سلطنت کہیں قائم کر سکے ہیں، نہ پوری قوت ان کو آج تک حاصل ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں یہودی جو پوری دنیا پر ظلم کر رہے ہیں اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ پروٹسٹنٹ، یہ جو ہے کہ سو کالڈ عیسائی، یعنی امریکہ کی قوت اگر ختم ہو جائے تو پورے طور پر جو اسرائیل ہے وہ ایک دن میں ختم ہو جائے، اسرائیل کے بعد کوئی قوت نہیں ہے۔ اسرائیل جو چل رہا ہے، جو پوری قوت حاصل کیے ہوئے ہیں وہ امریکہ کی اور اس کے الائنس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی یہودی جنہوں نے آپ کو اس طریقے سے قتل کرنے کی سازش کی ہے، آپ کے ماننے والوں کو روز قیامت تک میں ان پر غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا، پھر میں تمہارے درمیان تمہارے ان اختلافی معاملات میں فیصلہ کر دوں گا۔
پر جو لوگ کفر کریں گے میں ان کو تخترین عذاب دنیا اور آخرت میں چکھا دوں گا، اور ان کے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے اجور کو اللہ تعالیٰ ان کو خوب پورا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہیں وہ باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کھول کر ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو بڑا حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے یہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس میں کیا مضائقہ ہے، یا اس میں کون سی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو کسی نے خدا نہیں جانا، تم نے بھی ان کو خدا نہیں مانا، تو اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں تسلیم کرتے، جبکہ وہ تو ایک ماں سے پیدا ہوئے، ان کے باپ ہی نہیں تھا، بس کیا ہوا؟ ثم قال له کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہاں خط رب کی طرف سے فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو جائیے۔ اگر آپ سے کوئی اس معاملے میں ڈیبیٹ کرے، آپ سے کوئی حجت کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں اور اس معاملے میں، جبکہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ، اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تو ہم ہمارے بیٹے اور تم تمہارے بیٹے پکارتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے خاندان والوں کو لے آؤ، ہم اپنے خاندان والوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے آپ سے آ جاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے آئے، آپ آمنے سامنے ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر ہم سب مل کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا، ابتہال ابتہل کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا گڑ گڑا کر، حق کی صداقت اور حق کی کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے، گڑ گڑا کر، اس کو ابتہال کہتے ہیں، مباہلہ کہتے ہیں۔ اور یہ مباہلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہی ساتھ خاص تھا، باقی لوگوں کے لیے مباہلہ کرنا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب دین کو غالب کرنے کے لیے میں مباہلہ کروں گا، میں کافر کو بلاتا ہوں اور میں اس طریقے سے مباہلہ کروں گا، تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے بعد صحابہ میں کوئی اس قسم کی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ بعض صحابہ نے کسی کافر کو چیلنج کیا، اس سے مباہلہ کیا۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کاذبوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بالکل سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر یہ ان تمام واضح احکامات کو سمجھنے اور غور کرنے کے بعد بھی منہ موڑ رہے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان بالکل کامن ہے، جس میں نہ تمہیں اختلاف ہے نہ ہمیں اختلاف، اور وہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ کے علاوہ اپنے گردنوں میں کسی بھی قسم کی غلامی کو قبول نہ کریں، اس کا پٹا نہ ڈالیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں اس کی ذات و صفات میں، اس کی قدرتوں میں، اس کی حاکمیت میں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا خدا نہ بنا لیں، کیونکہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے خاص مذہبی طبقے کو بھی ایک ربوبیت عطا کر دی تھی کہ وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عدی ابن حاتم نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ صاحب ہم نے تو وہ یہودی تھے، بعد میں ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو اپنے علماء کو خدا نہیں بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے حلال کردہ کو حلال، ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں تسلیم کرتے تھے، بھئی یہی تھا وہ کہ تم نے ان کو شارع سمجھ لیا تھا، ان کو گویا حاکم مطلق سمجھ لیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ خدا نہ بنائیں، اور اگر پھر بھی یہ اس سیدھی اور واضح بات سے منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو، بے شک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و برداری کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہم سے مباحثہ کر رہے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے وہ تو یہودی تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور یہ دین تو تم نے بعد میں گڑھا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلے انتقال فرما گئے وہ یہودی اور نصارہ کیسے ہو گئے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، کہ یہ بالکل ویسے ہی جیسا کہ کوئی امام بخاری کو پڑھے اور اس میں فقہ حنفی کو ثابت کرے تو اس سے ایسا لگے کہ امام بخاری بھی حنفی تھے، بلکہ امام بخاری بہت بعد میں پیدا ہوئے، ان کا مسلک الگ تھا، ان کا پورا سسٹم الگ تھا، لیکن ان کی احادیث کو اس طریقے تعویل کرے اور اس سے اس طریقے سے گویا کہ ثابت کرے کہ امام بخاری یا اس قسم کے دیگر علماء ان کا بھی کوئی، تو یہ بالکل ویسے ہے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وہ کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، ارے ابراہیم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، وہ کہاں یہودی و عیسائی بنیں گے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، تم ان چیزوں کے بارے میں جس میں تمہیں علم ہے تو تم ڈیبیٹ کرتے ہو، لیکن تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں مباحثہ کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں بھی علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، نہ تو ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی۔ یہاں پر اصلا یہ بتانا ہے کہ یہ جو مذہبیت میں جب انسان بہت زیادہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کے مذہب صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کے اندر مسلکوں کا اور اس کے اندر خاص قسم کا ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ بس وہ اسی میں جکڑ کر رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ دین کو کہیں دیکھتے ہی نہیں،
سوائے اپنے مسلک، سوائے اپنے گروہ، سوائے اپنی جماعت، سوائے اپنے جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے چشمے سے تم اپنے آپ کو نکالو۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سر تسلیم خم کر کے یکسو ہو کر کے اطاعت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ سب آدمیوں میں سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں گے اور اس نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی یقیناً کارسازی کرنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کا ولی۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، اور نہیں گمراہ کر رہے ہیں مگر صرف اپنی جانوں کو، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اہل کتاب تم حق اور باطل کو کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ اہل کتاب سے بار بار یہ خطاب کیا جا رہا ہے، تم حق جو صحیح بات ہے اس میں باطل کو کیوں آمیزش کرتے ہو؟ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور اگر اس آیت کو آج کے پس منظر میں لیں تو ہم اس سے مراد ہم ہیں، یعنی قرآن مجید کے حامل، یعنی ہم مراد کہ ہم حق اور باطل کو مٹا دیں، ہم ہی حق اور باطل میں گڑبڑ کرنے لگیں، سچی بات کو چھپا لیں اور جھوٹ کو فروغ دیں، غلط چیزوں کو ہم لوگوں کو نہ بتائیں اور غلط باتوں کو لوگوں پہ سب پھیلاتے پھریں، جو سنتیں ہیں ان کو چھپا لیں، جو بدعتیں ہیں ان کو رواج دیں۔ تو یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ تم حق اور باطل میں کیوں گڑبڑ کر رہے ہو؟ جس حکم کو جس حد تک بتانا چاہیے، جو فرض ہے اس کو فرض نہ بتائیں، اور جو نفل ہے اس کو فرض بتا دیں، تو یہ بھی غلط ہے نا۔ جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب رہیں گی، جو فرض ہیں وہ فرض رہیں گی، جو سنتیں ہیں وہ سنتیں رہیں گی۔ لیکن اس وقت کیا ہو گیا کہ جو سنتیں ہیں وہ واجب قرار دے دی گئی، اور جو فرائض و واجبات تھے ان کو ترک کر دیا گیا۔ تو یہ جو تحریف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حق اور باطل میں گڑبڑ مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ حق کیا ہے، درست بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دین کے نام پر، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ بھائی جو قرآن مجید کی جو تلاوت ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، اس کا صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ بھائی صحابہ نے تو کبھی اس طریقے سے قرآن حفظ نہیں کیا، نہ اس طریقے سے قرآن پڑھایا نہ پڑھا، لیکن جو ہو رہا ہے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کو دین بتا رہے ہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم کبھی منع نہیں کر رہے ہیں۔ جو تراویح کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کا کیا ثبوت ہے 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں پڑھنے کا، 7 دن میں؟ اس کا تو کوئی ثبوت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یہ پورا قرآن مجید کا تتمہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت دین کے نام پر، اور جو اس کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اور اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ حق اور باطل میں جو تم گڑبڑ کر رہے ہو، کل روز قیامت سے کیا جواب دو کہ تم اس کو کیسے ثابت کر پاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو تراویح کے پیچھے جمع کر دیا، خود تراویح نہیں پڑھی، گھر چلے گئے۔ یعنی یہ کوئی مجموعی امر نہیں ہے کہ پھر اس میں ہم نے یہ بدعت شروع کر دی کہ 3 دن میں ختم کر دیں گے، 6 دن میں ختم کر دیں گے، 7 دن میں ختم کر دیں گے۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کر دیں، قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا ہے یتلو علیہم آیات، کہ قرآن مجید کو اللہ کا رسول پڑھ کر سنائے، اس کی تلاوت کرے، اس کے احکامات کو سکھائے، اس کی تربیت فرمائے۔ یہ نہیں تھا کہ بس پڑھ کر کے سنا دیا اور رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مت کرو، تکتم الحق، تم حق کو مت چھپاؤ اور تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ اور طائفہ بعض لوگوں نے کہا اہل کتاب میں سے کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی یہ بھی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھیا دیکھو ایسا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جاؤ تو اپنے ایمان کا دعویٰ کر دو، اور جب وہاں سے نکلو تو رات کے ہوتے ہوتے فوراً اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو سادہ قسم کے مسلمان ہوں گے وہ سمجھیں گے یار یہ تو یہودی تھے، یہ تو علماء تھے، یہ تو ایمان لائے تھے، اور پھر یہ کیوں پھر گئے؟ تو جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا ہوا کہ آپ تو صبح تو آپ مومن ہو گئے تھے، اب رات میں کیوں آپ نے اس دین سے انکار کر دیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم نے اس دین میں کوئی رمق نہیں پائی، کوئی خیر نہیں پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو کسی طریقے سے وہ غلط کر دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی چالیں چلتے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم ایمان نہ لاؤ مگر وہ جو انہی لوگ اقرار مت کرو مگر اسی شخص کا جو تمہاری دین کی اتباع کرے۔ تو کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے بس وہی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِّثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جیسی تم کو ملی تھیں، یا وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک۔ یعنی تمہارے اندر یہ حسد ہے کہ یہ جو فضل اس قرآن مجید کی نازل ہونے سے اس امت مسلمہ کو حاصل ہوا، جو تمہیں اس سے پہلے تورات اور زبور کے نازل ہونے سے ملا تھا، اب وہ فضل اس امت مسلمہ کو مل رہا ہے، تم اس سے جل رہے ہو، حسد کر رہے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاتھ میں فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر فضل سے مراد جیسے ہم لکھ دیں نا ھذا من فضلی، بلڈنگ میں لکھ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ بھائی قرآن مجید کی جو یہ لفظ ہے فضل، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ احکامات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو دیے قرآن کی شکل میں، یہ فضل ہے۔
کیونکہ اس سے پہلے تورات و زبور و انجیل اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا، اس کو تو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل، یوتی ہی من یشاء، جس کو چاہے عطا فرما دیا۔ اللہ نے اس وقت اس امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، بڑا جاننے والا ہے، اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے خاص کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ایک یعنی مال کا کوئی قنطار، کوئی بڑا سا انبار بھی دے دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ یعنی اہل کتاب میں سے ابھی بھی ایماندار لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مال کا انبار بھی دے دیں تو وہ آپ کو ویسا کا ویسا لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھ دیں تو یہ نہ لوٹائیں گے۔ یعنی خائنوں کا بھی ایک گروہ ہے اور ایمانداروں کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہ حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو بس قیامت۔ تو جب یعنی کسی معاشرے کا اسٹیٹس یہ ہو جائے کہ اس کے یہاں امانت داری میں ایسی خیانت ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو 1 روپے بھی دے دے کہ میاں کل واپس کر دینا اور وہ اس کو واپس نہ ملے، تو اس سے اس معاشرے کی مجموعی صورتحال کی خیانت واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی بہت سنگین صورتحال ہے۔ آپ کسی کو بھی چند روپے دے کے دیکھ لیجیے، اگر وہ لوٹا دے آپ یقیناً وہ نہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی لوٹا دے دیں تو وہ آپ کو نہ لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ اس پر ہمیشہ سوار نہ رہیں کہ لاؤ میرے پیسے دو، لاؤ مجھے واپس۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ جتنے امیین ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ان پر ایک خاص قسم کی ایک سبیل حاصل ہے۔ یعنی وہ یہ کہا کرتے ہیں یہودی کے جتنے بھی غیر یہودی قومیں، ان تمام غیر یہودی قوموں کا مال جیسے بھی کھا سکتے ہو، شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک اصول مرتب کر لیا تھا یہودیوں نے، اور آج بھی ہے وہ، آج بھی یہودیوں کے ہاں جتنے بھی قومیں ہیں وہ جینٹائلس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہودی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف یہودی قوم باقی ہے، اسی لیے وہ تمام قوموں کو جینٹائل سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس کا جو مال کھانا ہے تم کھاؤ، جس پر جو ظلم کرنا ہے تم ظلم کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا اور اس کے وزیر اعظم کو کڈنیپ کر لیا اور وہاں کے پورے مال کو ہتھیا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو جہاں چاہیں گے جو کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہودی ہمیشہ تو یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ جو انہوں نے اصول بنائے یہ بھی اللہ کے نام پر کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کرتے ہیں۔ اور جب کوئی یہ بات وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یقیناً جو اپنے عہد کو پورا کر دے، اللہ سے ڈرے، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو اور ایمانہم ثمنا قلیلا، اپنی اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی قسموں کو تھوڑی موڑی قیمتوں پر بیچ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی موڑی قیمتوں پر سودا کر دیتے ہیں دین کا، ایمان کا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت کوئی اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ ہوگا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کا دین اتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنی دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے دین کو بیچ دے گا۔ ارے دین لے لو، بس دنیا جہاں سے بھی جیسے بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ کا رسول بادشاہ صاحب یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صرف دنیا کی تھوڑی سی معمولی فائدے کے لیے وہ دین کو بیچ دے گا۔ اور یہاں پر بھی یہودیوں کا تذکرہ فرمائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے دین کو ثمن قلیل کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہ نہ روز قیامت ان کو دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کتاب، جیسا کہ وہ کتاب کا حکم ہو۔ یعنی جب آئی بات واضح طور پر جہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، تو انہیں آواز کو ایسا موڑا اور ایسا بدلا، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض حفاظ جن کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ تراویح پڑھتے ہیں اور جہاں ان کو کہیں کچھ مضائقہ ہوا تو انہیں قرآن مجید کو اس طریقے سے آگے بڑھایا، اس کی آیت کو ایسا توڑا کہ پیچھے کوئی لقمہ نہ دے پائے۔ یہ مطلب یعنی ہم نے اصلاً قرآن کو ایک اکھاڑا بنا لیا، قرآن سے فہم حاصل کرنے کے بجائے اس کو کسی طریقے سے اس سے جو ہے میں قابو پا جاؤں۔ تو یہی وہ کرتے تھے کہ وہ اپنی زبانوں کو کس طریقے سے موڑ کر کے کتاب کو پڑھتے تھے کہ یہ سمجھا سکیں کہ یہ کتاب کا حکم ہے، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی تحریف ایسے کرتے تھے، حکم کو ایسے سمجھاتے تھے لوگوں کو، اس کو ایسے چنگم کی طرح مطلب کھینچتے تھے کہ یار دیکھو بات تو یہی کہی گئی تھی، یہ اسی طریقے سے سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ وہ کتاب کے اصل حکم میں سے نہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، اور وہ یہ بات جانتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور جس کو حکمت سے نوازا ہو، نبوت سے نوازا ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے
کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور تم اللہ، بلکہ وہ کہے گا کہ بے شک تم نیک بن جاؤ، اور جو تم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے اور جو تم اس کو پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور دیکھو تمہیں ولا یأمرکم، اور نہ ہی یہ متقی آدمی تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لو اور انبیاء کو اللہ کا خدا بنا لو، اللہ کے برابر تسلیم کر لو۔ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا جب کہ تم اسلام لے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ جب بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور حکمت نازل فرمائی جائے، اور جب ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، اور تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو انہی بات کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس احکامات ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا اور تمہاری باتوں کو سمجھائے گا تو تم اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا۔ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا اور ہم نے اس پر پورے طور سے اس عہد کو قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اقررنا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو گواہ رہنا اور میں اس میں تمہارے سب پر گواہ ہوں۔ پھر فمن تولی بعد ذلک، اب جو کوئی اس عہد کے بعد منہ موڑے گا تو بے شک وہ لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، کوئی اور طریقہ پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے دین کے سامنے تو آسمان اور زمین بالکل سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اطاعت اور بے اختیاری کے ساتھ، اور اسی کی طرف تمام امور لوٹنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لے آئے جو اللہ نے ہم پر نازل فرمائی، اور ہم نے ان چیزوں پر، ان احکامات پر، ان باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے اولاد پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے رب کی طرف اتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان تمام کے احکامات کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی طریقے سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے یعنی ذاب حیات کے طور پر قبول کرے، اسلام کو کے علاوہ کسی چیز کو اپنا دین بنائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز اس سے قبول نہ ہوگی، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت بخش سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد انکار کر دے اور وہ گواہی دے کہ بے شک رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی ان پر لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ یہ اس لعنت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان پر عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کو کبھی مہلت دی جائے گی۔ ہاں اگر جو لوگ توبہ اختیار کر لیں اس کے بعد اور نیک بن جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں جبکہ وہ ایمان بعد ایمانہم، یعنی ایمان لانے کے بعد، یعنی سمجھ گئے کہ بات حق ہے، درست ہے، آپ اسلم کی دعوت پر حق ہے، اور یعنی یہ دل نے ان کے ایمان قبول کر لیا، پھر انہیں اپنی زبان سے انکار کر دیا نہیں صاحب مانیں گے تو نہیں۔ جیسے کہ ابو جہل نے کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مانوں گا نہیں، کیونکہ مان لیا تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ ثم ازدادوا کفرا، تو پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لن تقبل توبتهم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اولئک هم الضالون، یہی لوگ اصلاً گمراہی میں ہیں۔ جو لوگ کفر کریں اور اسی حالت میں مر جائیں کہ وہ کافر ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی شخص سے بھی زمین، اگر سونے کے بقدر، سونے کے برابر زمین بھی وہ فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو روز قیامت بچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہ کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی، وما لہم من، ان کے کوئی حامی بھی دنیا اور آخرت میں کوئی نہ ہو۔ یہ سورہ آل عمران کے 9 رکوع یہاں اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، اسی پر یہ تیسرے پارے کا جو ہے تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھائے۔ وصدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔